بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر لسنرز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ارلی پرابلمز آف پاکستان. آج کے اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد اسے کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. پیارے بچوں، قومیں جب بھی معرض وجود میں آتی ہیں، جب بھی دنیا میں ایک ملک کسی دوسرے ملک سے آزادی حاصل کر کے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوتا ہے تو اسے مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہو سکتے ہیں، اکنامک پرابلم ہوتے ہیں، پولیٹیکل پرابلمز ہوتے ہیں، اور اگر وہ ملک ایگریکلچرل سے ریلیٹڈ یا کوئی ایگریکلچرل پاور ہے تو ڈسٹریبیوشن آف واٹر بھی ہو سکتی ہے اگر وہاں آنے والے دریا کسی دوسرے ملک سے آ رہے ہیں. اسے خارجہ سطح پر یا فارن افیئرز میں پرابلم ہو سکتی ہے، اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، کچھ باؤنڈریز ایشو ہو سکتے ہیں. ہمارے آج کے ارلی پرابلمز بھی کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں. یہ شعر آپ نے سنا ہوگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ کس نے ہم سے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخ رو کر کے. یہ بالکل قیام پاکستان کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے کہ 1947 سے پہلے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا، مگر ابھی یہ مسائل ختم نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ سلسلہ نہ تھمنے والا تھا. پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا تو وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانان ہند نے جس کٹھن اور طویل سفر کا آغاز کیا، بالآخر وہ ختم ہو گیا. انگریز اور ہندو قیام پاکستان کے حق میں نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ پارٹیشن آف انڈیا کا مسودہ پیش کرتے ہوئے اس وقت کے برٹش پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی نے کہا، ہندوستان تقسیم تو ہو رہا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ یہ تقسیم زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکے گی، اور یہ دونوں مملکتیں جنہیں ہم آج الگ کر رہے ہیں ایک دن پھر سے مل کر ایک ہو جائیں گی. چنانچہ انگریزوں اور ہندوؤں نے ساتھ مل کر ابتدا ہی سے پاکستان کے لیے لاتعداد مسائل کھڑے کر دیے تاکہ یہ ملک اپنی آزادی برقرار نہ رکھ سکے اور ایک مرتبہ پھر ہندوستان کا حصہ بن جائے. پاکستان کے ابتدائی مسائل کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا مسئلہ ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں تھیں. 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کے مسلم اکثریت والے علاقوں کو پاکستان میں شامل ہونا تھا. اسی لیے پنجاب کا جو کمیشن قائم کیا گیا اس کا چیئرمین سر سیرل ریڈ کلف کو بنایا گیا، اور اس میں جو 2 مسلمان نمائندے شامل کیے گئے ان میں جسٹس محمد منیر اور جسٹس شادین شامل تھے. اسی طرح 2 غیر مسلم نمائندے بھی لیے گئے جن میں جسٹس تیجا سنگھ اور جسٹس مہر چند مہاجن شامل ہیں. ریڈ کلف نے کانگریس اور انگریزی حکومت کے دباؤ میں آ کر صوبوں کی تقسیم میں بہت بددیانتی کی. ضلع گرداسپور کی مسلم اکثریت والی 3 تحصیلیں جن میں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ شامل تھیں، اس کے علاوہ ضلع فیروز پور کی ایک تحصیل زیرہ اور کئی دوسرے مسلم اکثریت والے علاقے ہندوستان میں شامل کر دیے. کلکتہ کا شہر اور وہاں کی سی پورٹ، اس کے علاوہ ضلع مرشد آباد اور ندیا کے علاقے ہندوستان کو سونپ دیے گئے، اور ان کا مقصد صرف ایک تھا، بھارت کو اکنامکلی سٹرونگ کیا جائے اور کشمیر پر قبضے کی راہ ہموار کی جائے. مگر قائد اعظم محمد علی جناح ایک انتہائی بااصول آدمی تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ اور ریڈ کلف کو ثالث تسلیم کرتے ہوئے اس کا فیصلہ مان لیا اور کہا، یہ ایوارڈ غیر منصفانہ، ناقابل فہم بلکہ انتہائی غیر معقول ہے، لیکن چونکہ میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر چکا ہوں اس لیے ہم اس کی پابندی کرنی ہم پر لازم ہے. بہرحال جو مشکلیں بھی اب آئیں گی ہم انہیں برداشت کریں گے.
پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑی دوسری مشکل جس کا سامنا پاکستان کو کرنا پڑا وہ مہاجرین کی آباد کاری تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان سے مائیگریٹ کرنے والے مہاجرین کی تعداد 50 سے 55 لاکھ کے درمیان تھی، جبکہ ہندوستان سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کی تعداد اپروکسیمیٹلی 1.25 لاکھ تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں آنے والے ریفیوجیز کی سیٹلمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ بہت سارے مسلمان جو ہندوستان میں رہنے کے خواہش مند تھے انہیں زبردستی پاکستان بھیج دیا گیا۔ یہ ایک بھارتی سازش تھی اور اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان جو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا اس کی معیشت کو ان مہاجرین کو بھیج کر مزید کمزور کر دیا جائے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر، قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کی وجہ سے نہ صرف مہاجرین کا حوصلہ بڑھا بلکہ صاحب ثروت لوگوں نے اس موقع پر دل کھول کر مدد کی۔ حکومت نے انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا اور آہستہ آہستہ ان مائیگرنٹس کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے اپنی کاوشوں کا آغاز کر دیا۔ قیام پاکستان کے بعد تیسرا اہم مسئلہ یہاں کی انتظامی مشکلات تھیں، ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھیں۔ قیام پاکستان سے قبل دفتروں میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والے زیادہ تر ہندو تھے۔ انہوں نے جاتے جاتے یہاں کا بہت سارا سامان یا تو توڑ دیا یا پھر اپنے ساتھ لے گئے۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا تو مرکزی حکومت کے کئی دفاتر جگہ نہ ملنے کی وجہ سے پارکوں اور درختوں کے نیچے لگائے گئے۔ ہر محکمے میں ایکسپیرینسڈ سٹاف کی بے حد کمی تھی، اسٹیشنری بہت کم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ انگریزوں کو بھرتی کر کے کام کا آغاز کیا گیا۔ کیکر کے کانٹوں سے کامن پن کا کام لیا گیا۔ کام تو بہت مشکل تھا لیکن یہ قوم پرعزم تھی کہ ہم نے اپنے ملک کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ مسلمان اپنی مشکلات پر قابو پانے لگے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم رقص کرنے والے ہیں خود زندگی کے ساتھ، ہم رقص کرنے والے ہیں خود زندگی کے ساتھ، وہ اور تھے جو گردش دوراں سے ڈر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قوم نے زمانے کے حالات سے مقابلہ کیا اور ہر محاذ پر ڈٹ گئی۔